نزلہ زکام عموماً لوگوں کا رجحان ہے کہ یہ سردی آنے سے لگ جاتا ہے۔ میں اس سے تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں۔ نزلہ زکام سردی کا مرض نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کی فیور ہے، ہمدردی ہے۔ نزلہ چل جانے سے بہت سارے امراض جو ہے نا وہ کنٹرول کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے، اصول ہے دنیا کے اندر، اگر ٹمپریچر سردی کے اندر کم ہو رہا ہے تو آپ گرم موسم سے آئے ہیں، 5 درجے تک آپ کا جسم اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ مثلاً ٹمپریچر 25 ہے، آپ 30 کے درجے سے آئے ہیں تو آپ کا باڈی اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ اگر آپ 30 کے درجے سے آئے ہیں اور ٹمپریچر 20 ہے، آپ کی باڈی اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی، کسی نہ کسی عضو کے اوپر جہاں سردی اثر کر جاتی ہے یا گرمی اثر کر جاتی ہے اس کو متاثر کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بالکل موسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں فضا کو سمجھنا پڑے گا، اور فضا کو اپنے قریب ترین سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے اندر جو خون چل رہا ہے یہ بالکل فضا ہے، اور کائنات کے جو سلسلہ جس کو ہم فضا کہتے ہیں اس کے متبادل چیز جو جسم کے اندر ہے، الٹرنیٹو کہہ لیں، وہ خون ہے جو خلیے کے اوپر سے گزرتا ہے، اس کو غذا دیتا ہے، اس کے فضلات کو لیتا ہے، آگے چلتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بندہ سویا ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا، اس کا سارا جسم گرم ہے، سر خالی ننگا رکھا ہوا ہے، باڈی کا ٹمپریچر بڑھ گیا ہے اور ایک ہی حصہ جو ہے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر سر میں دوران خون کا اجتماع زیادہ ہو گیا، کہیں کوئی شریان نہ پھٹ جائے، اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نظام ہے، جو سیفٹی لاک ہیں وہ کھل جاتا ہے، ناک منہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب نزلہ زکام لگ جاتا ہے تو پھر نہ سیفٹی والوز کھلنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آپ کے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، رستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو بڑے بڑے امراض ہیں جیسے فالج ہے، لقوہ ہے، مرگی ہے، پیچھے بھی تھے آج بھی ہیں، چیلنج ہے بہت بڑا، ان کے آپ بیس کو دیکھیں کہ زیادہ تر ایسے لوگ سردی کے اندر زیادہ اپنے آپ کو جو متاثر محسوس کراتے ہیں۔ ہوتا یوں ہی ہے، رات کو سوتے ہیں، سر ننگا رہ جاتا، باقی سارا جسم ڈھانپا ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھے گا، اس سے فطرتاً بڑھے گا۔ اگر اتنا ہی جسم کو ڈھانپ دیا جائے، جیسے میں نے کہا کہ موسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو 5 درجے تک تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ اس کو برداشت کر جاتا ہے یا اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن اس سے جب زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کا جسم اس کے خلاف یا تو قوت مدافعت دینا شروع کر دیتا ہے تو یا بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ عجیب تے نہیں لگن ڈیا؟ سارے اپنے اپنے جڑا نا دھیانے لگ گئے۔ نہیں میرا میں کون سا مولوی ہوں میرے نہ واہ 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 کرنی ہے؟ نہیں میں کہ شاید جڑا نا محسوس اس طرح ہونا ہے جس طرح نا دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، لقوہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے اور فالج بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام نہیں لگا
تو شریان متاثر ہوگی، اس میں سودہ پھنس جائے گا، خون نہیں جائے گا. بلڈ پریشر کی وجہ سے کسی کو فالج نہیں ہوتا. ایک بڑی معروف بات یہ بنی ہوئی ہے کہ بلڈ پریشر بڑھا اور فالج ہو گیا. بلڈ پریشر جو اس وقت بڑھتا ہے وہ فالج کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور وہ سودہ نہیں کھول پاتا، نتیجہ دن فالج ہو جاتا ہے. سودہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ سردی کے اندر جب آپ کا سر ٹھنڈا ہو گیا ہے، شدید موسم ٹھنڈا ہو گیا اس کا، یا اندر اس کے رطوبتیں منجمد ہو گئی ہیں، تو نتیجہ تن بلڈ پریشر بڑھے گا، وہ مشکل پیدا کرتا ہے. ہوتا یہ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر اس وقت بڑھا ہوا ہے اور وہ فالج کی اس سے ہو گیا. فالج بلڈ پریشر کو نارمل یعنی کم کرنے سے ہو جاتا ہے. لکوا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ مسل جو ہے نا ان کا دوسرا، وہ اپنا ٹائم اپنا جسم نہیں برقرار رکھتے، سلائڈ ہو جاتے ہیں، لکوا ہو جاتا ہے. اس طرح دماغ کی جو شریانیں ان کے اندر جیسے جیسے جسم ٹھنڈا ہوتا چلے گا، سر کا شریانیں بند ہوں گی، طرح طرح کے مسائل پڑھنے شروع ہو جائیں، دورے پڑھنے شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تو بیک ساری پہ تناؤ آ جائے گا، نیند اڑ جائے گی. موسم کوئی بھی ہے اس کا اصول ہے اثر کرنے کا. وہ 5 سے 7 درجے کے اندر اگر آپ کو گرم ہے، آپ ٹھنڈے سے آئے تو جسم برداشت کر جاتا ہے. آپ گرم سے آئیں، اگر موسم ٹھنڈا ہے تو وہ اس کو برداشت کر جاتا ہے.